اگلے 5 سے 6 منٹوں میں ہم اس فیصلے کے تمام تکنیکی اور مالیاتی پہلوں کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں تو آپ کا پرانا معاہدہ ختم ہو فیصلہ کرنے میں کے بدلے یونٹ نہیں پیسوں کا حساب ہوگا 5 کلو واٹ 10 کلو واٹ 15 کلو واٹ یا 20 کلو واٹ پر بھی آپ جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں وکیل رحمان۔ پاکستان میں سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹنگ اب پرانا قصہ بن چکی ہے، کیونکہ 9 فروری کو نیپرا نے باضابطہ طور پر نیٹ بلنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ سولر اتنا لگ چکا ہے کہ اب پالیسی بدلنا ضروری ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اور آپ کا بل کتنا آئے گا؟ اگلے 5 سے 6 منٹوں میں ہم اس فیصلے کے تمام تکنیکی اور مالیاتی پہلوں کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور آپ کو بہتر فیصلہ کرنے میں مدد دیں گے۔ دوستو، یہ فیصلہ عوامی رائے کے خلاف ہے۔ 6 فروری کو نیپرا کی اوپن ہیئرنگ ہوئی، جہاں سولر کمپنیز اور عوام کے تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے مخصوص 3 دن بعد یعنی 9 فروری کو نیٹ بلنگ کے نئے قوانین کو اپروو کر دیا گیا۔ اب یونٹ کے بدلے یونٹ نہیں پیسوں کا حساب ہوگا۔ حکومت کا موقف ہے کہ پاکستان میں سولر انسٹالیشن 50% تک پہنچ چکی ہے اور ان کے اندازے کے مطابق 2034 میں یہ 90% تک پہنچ جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ گریڈ کو بچانے کے لیے نیٹ میٹنگ کے بجائے نیٹ بلنگ کو لانا اب ہماری مجبوری تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ابھی بھی سولر کا اصل حصہ صرف 2% ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ 50% کا دعویٰ صرف نیٹ بلنگ کے نافذ کرنے کے لیے ایک جواز تھا؟ اب بات کرتے ہیں نیٹ بلنگ کے تحت آپ کو کیا نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ سب سے پہلے نیٹ میٹنگ کا معاہدہ، جو 7 سال کا معاہدہ تھا اس کو کم کر کے 5 سال کر دیا گیا، جس میں پرانے یوزر کا ابھی بھی 7 سال ہے اور نئے یوزر کا 5 سال ہے۔ سیکنڈ، حکومت آپ سے سستی بجلی لے گی اور مہنگی بجلی آپ کو بیچے گی۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ پرانے سسٹم میں کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ہوتی تھی، اب ماہانہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ اب وہ 3 مہینے والا قصہ نہیں ہے، اب مہینے کے مہینے آپ کا حساب ہوگا۔ آپ کی جتنی بھی ایکسپورٹ ہوگی اس کو مہینے کے مہینے اینڈ کر دیا جائے گا، لیکن نئے جو کسٹمرز ہیں ان کے لیے یہ رول نہیں ہے، ان کا کوارٹرلی ہی کریں گے۔ اس میں کچھ جگہوں پہ یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ نئے یوزر کے لیے وہ ہوگا۔ اس میں سب سے ضروری بات، اگر آپ ایک پرانے صارف ہیں تو اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا پرانا معاہدہ ختم ہو جائے گا اور آپ خود بخود نئی پالیسی نیٹ میٹنگ کی پالیسی میں شفٹ ہو جائیں گے۔ اب حل کیا ہے؟ اب صرف آن گریڈ پر بھروسہ نہ کریں، آپ کو ہائیبریڈ سسٹم کی طرف بھی جانا ہوگا۔ اپنے لوڈ کے مطابق 5 کلو واٹ 10 کلو واٹ 15 کلو واٹ یا 20 کلو واٹ پر بھی آپ جا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ بیٹری بینک لازمی رکھیں۔ اپنی بجلی حکومت کو سستے داموں بیچنے اور 3 ماہ انتظار کرنے کے بجائے بیٹری سٹوریج میں استعمال کریں اور رات کو وہی بجلی استعمال کریں۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جو آپ کو اس نئی پالیسی کے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اب یہاں پر اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم بیٹری بینک کتنا یوز کریں؟ اگر کسی کے گھر میں 2 اے سی ہیں 3 اے سی ہیں یا ہیٹرز ہیں تو وہ اس پہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے بہتر آپشن یہ ہے کہ وہ 10 15 اور 20 کلو واٹ سے کم پہ کمپرومائز نہ کریں۔ بیٹری بیک اپ آپ کو 10 کلو واٹ سے اوپر ہی یوز کرنا پڑے گا۔ تو دوستو، حکومت کی پالیسیاں جو بھی ہوں گی، ہمیں اپنی بچت خود کرنی ہے۔ آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ایسی ہی ٹیکنیکل اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل ٹیکنیکل اپڈیٹڈ پوائنٹ کو لائک شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔